بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے کبھی پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے سے اس کے ساتھ گیا تو وہ نیک عورت کانپنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں بہنے لگی، چہرے کا رنگ فاق پڑ جاتا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کلیجہ اچھلنے لگتا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، خوف، دہشت اور وحشت کی وجہ کیا ہے؟ اس پاک باطن، شریف، باعصمت لڑکی نے اپنی کانپتی ہوئی زبان سے جواب دیا، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس برے کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہیں کی۔ وہ بولی، ہائے حاجت اور فقیر و فاقہ کم صبر اور بے استقالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور دامن پر دبا لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف مجھے گہلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج دو گھڑیوں کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر۔ آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک اور پاک باطن خاتون کی پر اثر سچی تقریر نے اس شخص پر اپنا گہرا اثر ڈالا۔ جو بات سچی ہوتی ہے وہ دل میں اپنا گھر کر لیتی ہے۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ دیواروں سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم باری ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے۔ سو ایسا ہی اس شخص کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاکاریاں یاد کر کے رویا اور کہنے لگا، اے عورت، تو صرف ایک گناہ پر جو تم نے کیا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس قدر روئی۔ میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کو کبھی پاس بھٹکنے بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ میرا مالک مجھ سے غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے تاکہ وہ مجھے جہنم کا عذاب دے۔ ان کی نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ نہ جانے میدان حشر میرا کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، اے بزرگ عورت، تو گواہ بن جا۔ میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادوں سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہیوں کو دھوتا ہے۔ یا الہی، میری سرکشی سے درگزر فرما، میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے۔